میں اللہ تعالیٰ کا حمد کثیر و شکر جمیل بجا لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، کوئی اس کا ساتھی و شریک نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دیتا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں اور تمام مخلوقات کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور پر، حضور کے اعلیٰ صحابہ کرام، اہل بیت و اولیاء امت پر ہمیشہ ہمیشہ بکثرت درود اور سلام بھیجتا رہے، رحمتیں نازل فرماتا رہے۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا ابو۔ آج کا خطبہ رمضان کی روزے اور فضائل ذالک سے روزہ تراویح وغیرہ چند آیات احادیث جو خطبے میں ہیں ان کا مختصر ترجمہ تھوڑے سے وقت میں آپ بزرگوں کے پیش کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو تمام اپنی عبادات اور اطاعت عطا فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ رمضان کا مہینہ وہ عظیم الشان اور بابرکت مہینہ ہے۔ انزل فیہ القرآن، اللہ کی سب سے بزرگ اور آخری کتاب قرآن مجید کو اس میں نازل کیا گیا۔ عرش معلیٰ سے لوح محفوظ سے اللہ نے اسی ماہ رمضان میں اپنے کلام کو نازل فرمایا۔ اللہ کا کلام آیا ہے، پھر فرمایا قرآن ہے کیا؟ ھدی للناس، یہ قرآن انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت قرآن میں ہے، رہبری اس میں ہے، تعلیم اس میں ہے، دین اس میں ہے، ایمان اس میں ہے، اسلام اس میں ہے، کیا سچ ہے کیا جھوٹ بتایا گیا۔ فرمایا وبینات من الہدی والفرقان، اس میں واضح نشانیاں ہدایت کی ہیں، والفرقان، اور یہ قرآن حق اور باطل کا فرق بتاتا ہے۔ حق اور باطل میں کیا فرق ہے وہ بتاتا قرآن، کیا حق ہے کیا باطل ہے، کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، کیا ہدایت ہے کیا گمراہی ہے۔ اللہ متوفیق دے ہم سب کو، مجھ کو بھی، مسلمان کو۔ ہم لوگ سنتے برابر ہیں الحمدللہ، بعض تو برابر تلاوت کرتے ہیں اور مطالعہ کرتے ہیں، ہماری اکثریت میجارٹی قرآن سے غافل ہے۔ ترجمہ تفسیر بہت بات کی بات ہے، تلاوت ہی ہم لوگ نہیں کرتے، تلاوت ہی ہم لوگ نہیں کرتے، اللہ کو معاف کرے۔ تب رمضان کے بعد ارادہ کرنا ہے، یہاں کئی قرآن رکھ دیے گئے، کئی علماء کے 5 10 60 قرآن رکھے ہیں، فری میں بیٹھ کے پڑھنا ہے۔ اب انٹرنیٹ میں بھی لوگ ڈال رہے ہیں، جو لوگ بالکل نہیں پڑھنا چاہتے ہیں، نہ کتاب کھولنا چاہتے ہیں، نہ پڑھنا چاہتے ہیں، نہ فقط ہے بیٹھے بیٹھے دیکھ سکتے دنیا میں، وہ بھی کم ہوگا، اللہ معاف کرے۔ تو میرے بھائی آگے ہمارا ہے کہ جو تم میں سے اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ روزہ رکھے۔ فمن شہیدہ، جو حاضر ہو، موجود ہو، منکم الشہر، اس مہینے میں، فلیصم، اللہ میرا آرڈر ہے، میرا حکم ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ آرڈر آفیسر کا نہیں ہے، کلیکٹر کا آرڈر نہیں ہے، وزیر کا نہیں ہے، انسان ولی قطب غوث نبی کا نہیں، اللہ کا آرڈر ہے۔ اس کے بعد بھی روزہ چھوڑتے ہیں تو واقعی نافرمان ہے، اللہ کے باقی سرکش ہیں۔ فمن شہیدہ منکم الشہر فلیصم، فمن شہیدہ منکم الشہر فلیصم، جو کوئی مہینہ پائے اس پر لازم ہے، اللہ فرماتا قرآن میں، میرا حکم ہے، چارہ کار نہیں ہے، اس پر لازم ہے کہ روزہ رکھے۔ پھر آگے ہم آیا ہے، اس میں آسانیاں دیا ہے، سحری کھاؤ، افطار کرو، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، تکلیف تنگی دشوار نہیں چاہتا ہے۔ سحری خوب کھا لو، افطار سے کھاؤ، پھر رات میں کھاؤ رات پر، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، آگے تم گنتی پوری کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تو ہدایت دیا ہے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ شکر کرو۔ تو قرآن کی دین کے احکام دیکھیں، مانتا کہ اللہ تعالیٰ انسان کی استطاعت کے اندر رکھا ہے، سختی نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھتے کھڑے ہو کر بہت بیمار ہیں، طاقت نہیں ہے کھڑے رہنے کی، تو نہیں کھڑے رہو، نہیں ہے، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے بھی نہیں، بہت بیمار لیٹ کے پڑھو۔ پانی نہیں ہے، بالکل نہیں، 1 منٹ تک، یا پانی ہے، ایسی بیماری ہے کہ پانی رکھنے سے ڈاکٹر نے بتایا کہ بیماری بڑھ سکتی ہے،
تیمم کر لو، مٹی میں ہاتھ مارو، نماز پڑھو، کیا آسانی ہے؟ پیسے ہیں رہنا نہیں، 1 سال جمع رہے تو زکات دو، نہیں تو معاف۔ اگر استطاعت ہے جا کر آنے تک حج کو، اور آج تک کے لیے 20 بجے کا خرچہ ہے تو حج کرو زندگی میں 1 بار۔ استطاعت نہیں، زندگی بھر بھی حج کرنا نہیں ہے آپ پر، استطاعت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، زندگی بھر بھی زکات دینا فرض نہیں ہے آپ کے اوپر۔ ہر جگہ آسانی اللہ ہمایا، کیا وہی بات ہے؟ حدیث میں آیا بخاری کی، سرکار نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، لوگوں پر دین میں آسانی کرو، تنگی مت کرو، سختی مت کرو۔ ہم لوگ سختی کر رہے ہیں، لوگ بھاگ رہے ہیں ہمارے سے۔ وسکینوا ولا تنفروا، لوگوں کو دین سے رغبت دلاؤ، نفرت مت دلاؤ۔ مشہور واقعہ شاید آپ اس سے سن چکے ہوں گے، حیدرآباد کا ایک واقعہ ہے کہ قرآن میں جو ہے اللہ کا حکم ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اے میرے پیارے حبیب لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی دعوت دیجیے۔ کیسا؟ مار کے، جھڑک کے، تکبر سے نہیں، بالحکمت، حکمت سے، دانائی سے۔ فبما رحمت لنت لہم، آپ لوگوں کے نرم ہیں، اللہ کا کرم، نرمی سے، اخلاق سے۔ اور دیکھنا اس وقت اب یہ فوراً نہیں قبول کر رہا ہے، فوراً نہیں، ابھی نماز ایک ہی کر لو۔ اسلام آیا تو فوراً احکامات نہیں آئے، پہلے ایک اللہ عبادت، بتوں کو چھوڑو، یہ مانو کہ تمہارا معبود ایک اللہ ہے، پھر 1 سال بعد نماز، پھر 1 سال روزہ، دھیرے دھیرے آیا۔ واقعہ مشہور آپ شاید کئی بار سن چکے ہوں گے کہ ایک ہندوستان کا کوئی کافر بت پرست رمضان میں اسلام قبول کیا۔ ہمارے جاہل مولوی اکھڑ بہت دین کے بڑے ماہر مانے جاتے ہیں، تو ایمان لے کر آیا، رمضان میں کلمہ پڑھا، تو کیا ہے بولے تو روزہ رکھنا، کیا مطلب؟ شام تک کچھ بھی کھانا نہیں پینا نہیں، ابھی سحری نہیں کرا بیچارہ، دن میں زور میں ایمان لایا، کپڑا ایمان لایا، بولے ابھی کھانا نہ پینا، بولے کہ شام تک کھانا نہیں، بغیر سحری کے غیر ابھی اسلام لایا اور بھوکا رہ گیا۔ پھر رات میں لیا کیا کرے؟ یک شبی نہ، ایک رات میں پورا قرآن، ایک ہی رات میں پورا قرآن، بولے یہ تراویح اسلام میں ہے، بولے لیا کھڑا کرے، پوری رات کھڑا رہا، صبح میں پھر کافر ہو گیا، بولے اسلام بہت سخت ہے، دن بھر بھوکے رہنا، رات بھر کھڑے رہنا۔ حالانکہ تراویح بھی خود فرض نہیں ہے، تراویح خود فرض نہیں ہے بھائی، سنت ہے، وہ بھی ایک شبی نہ، ایک رات میں پورا قرآن۔ تو حکمت ہونا ہے، پالیسی ہونا ہے، تو لوگ قریب آتے ہیں اسلام سے۔ آپ غلط انداز سے بیان کریں گے، لوگ بھاگتے ہیں اسلام سے، حالانکہ حدیث میں الدین یسر، حضور نے فرمایا دین بہت آسان ہے، غور کرو آسان ہے۔ نیا آدمی آیا اور جو ہے اس کو بولے یہ بھی ہے وہ بھی ہے، ابھی آیا ہے صحیح نہیں کرا اور دن بھوک کر دیا، شام میں اللہ کھڑا کر دیا۔ تو حکم حکمت ہونا، نرمی ہونا ہے۔ آج خوبی حدیث ہے، حضور نے فرمایا رمضان شہر مبارک، رمضان کا مہینہ برکت والا ہے، تفتح فیہ ابواب الجنان، اس مہینے میں جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فیہ ابواب النیران، اور اس ماہ میں دوزخ کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اور روزانہ ایک منادی فریضہ پکارتا ہے، اے خیر اور نیکی کے طلبگار تو نیکی کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور اے شر کے طالب تو گناہوں سے باز آ جا۔ روزانہ فرشتہ پکارتا ہے ہر رات میں۔ اور حضور نے فرمایا للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء ربہ، کہ روزے دار کے 2 خوشیاں ہیں، ایک تو افطار کے بعد خوشی ہوتی ہے، عام زمانے میں ہم کھاتے ہم کو قدر نہیں ہوتی، پیٹ بھرے ہوئے، دن بھر جب کھانا نہیں ہے تو ایک ایک چیز میں مزہ آ رہا، پانی پیو مزہ، کھجور کا مزہ، موز کا مزہ، سال بھر کھاؤ مزہ نہیں آتا آپ کو، افطار مزہ آتا ہے۔ ثقافت ہے کہ ایک خوشی افطار کے وقت کی ہے، اور فرحۃ عند لقاء ربہ، دوسری سب سے بڑی خوشی قیامت کے دن ہوگی، جبکہ اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ سے ملاقات ہوگی۔ حدیث شریف میں ثابت ہے کہ جنت میں 1 گز جگہ، جنت میں 1 گز جگہ پوری دنیا کی نعمتوں سے بہتر ہے۔ اگر کوئی جنت کو دیکھ لیا اور اس سے کہا جائے کہ بھائی تو یہ 1 گز جگہ نہیں، پوری دنیا کی نعمتیں لے ہمیں جا، دنیا کا تو حاکم بادشاہ، سب دنیا تیری، ہمیں جا، مرنا بھی نہیں کرو، جنت ہی کیا بولے گا یہ اللہ، پوری دنیا نہیں چاہیے،
ایک جگہ جنت ہے بس، آخری کیا نعمت ہے جنت، کیسا مقام ہے، کیسا آرام ہے، کیسی راحت ہے، کیسی لذت ہے، کیسا سرور ہے۔ آقا سے باہر قرآن میں آگے آ رہا ہے، قرآن شریف میں آیا ہے آگے، انسان سوچتا ہے کھانے پینے کی چیزیں، مکانات، زیورات، کپڑا، جتنا آخر ہے تو سوچتا ہے، ہر نعمتیں جتنی اعلیٰ سے اعلیٰ سوچتا ہے، قرآن میں اللہ آتا ہے انسان جو سوچ رہا وہ کم ہے، جنت کی نعمتیں اس سے اعلیٰ ہیں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی نہیں جان سکتا انسان کہ اللہ نے اس کے لیے جنت میں کیا چمک رکھا ہے۔ ہم طلب کرنا چاہیے، اپنے طور پر ہم گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرنا ہے، نیکی اختیار کرنا ہے، جان بوجھ کر تو چھوڑے بھائی بس سرکشی ہے۔ فرض بول رہے ہیں پورے احکام قرآن میں سے اللہ 5 ہی کو بولا، 5 میں کلمہ پڑھ لیے بچ رہے 4، روز زکوٰۃ بھی معاف ہو رہی، پیسے نہیں ہیں، حج کو پیسے نہیں معاف، بچ رہے تو نماز روزہ وہ بھی نہیں، اب کرتے کیا میرا مسلمان ہے، کریں گے کیا بھائی، اس کو بھی ہیلے حوالے ہو رہے، کئی لوگ ہیں روزے رکھتے نہیں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ حضرت علی فرماتے ہیں رسول اللہ کے جانشین خلیفہ، اللہ کی اطاعت اور اس کی عبادت اپنی جان پر جبر کیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ دل نہیں مانتا، جبر کرنا پڑے گا۔ میں باتیں بسی میرے بھائی، ابھی رمضان شروع ہوا ہے، آپ ہمارے بھائیوں میں جو روزہ نہیں ہے ان سے بھی گزارش، اکثر روزہ الحمدللہ، بہت سے روزہ نہیں ہے، شیطان بہکاتا ہے، چھوڑاتا روزہ، شیطان کی چال ہے، نفس کا دھوکہ ہے، ہیلے حوالے کر رہا ہے، غور کرے، ہمت کرے تو بہت آسان ہے، روزہ انتہائی آسان ہے، غور کر لے، 3 ٹائم کھانے والا بھی غور کر لے، ناشتہ کرتا ہے سحری فل، 2 پیگا چھوٹ رہا ہے 1 ٹائم کھانا، 3 بجے جو اکثر لوگ کھاتے ہیں 3-4 بجے کھانا، 1 کھانا چھوٹ رہا ہے، 2 گھنٹے 6:30-7 بجے پھر 2 گھنٹے کھانے سے اچھا میوہ پھل مل رہا ہے، جو سال بھر نہیں کھاتے مل رہا ہے آپ کو، 2 پیگا بدلا ہو گیا، پھر مغرب پر بھی کھانا کھا رہا ہے، پھر رات میں حدیث الگ ہے، حدیث نہیں بڑے ہوگا، ہمت کرا کچھ نہیں میرے بھائی گزارش ہے ہمارے ان بھائیوں سے جو روزہ چھوڑتے ہیں، اللہ کا حکم میرے بھائی معاف نہیں ہے، پکڑ ہے اللہ کی۔ حدیث شریف میں سکر فرماتے ہیں جو شخص بلا عذر شرعی رمضان کے مہینے میں 1 روزہ چھوڑ دے، جو شخص بلا عذر شرعی رمضان کے مہینے میں 1 روزہ چھوڑ دے اور اس کے بدلے زندگی بھر بھی رکھے روزہ، وہ کافی نہیں ہے، اس کی اہمیت، رمضان کی قیمت ویلو نہیں ہے۔ اللہ بیمار ہے تو معاف ہے، واقعی بخار آ گیا، قیام ہو رہے ہیں، ٹائیفائڈ ہو گیا ہے، اللہ پر سختی نہیں ہے، بات رمضان رکھنے کا ہے، غزگی میں والا ڈیلیوری میں ہے، خطرناک آپریشن ہوا ہے، قیام پیخانے ہو رہے ہیں، بخار جا رہا ہے، تو آپ وہ روزے چھٹیں گے، فی الحال چھٹی ہے آپ کو، باہر رمضان رکھنا پڑے گا، اچھے خاصے ہٹے کٹے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، رمضان آتے ہیں شیشے دبا کے نکالتے ہیں، 28 شعبان کو پہلے تکلیف ہو رہی پیٹ میں کے شیشے نکالے، دوا تو بیوی دوا لا لیتا ہوں، تکلیف ہو رہی بیوی روزہ ہے، یہ ایدی کندہ موٹا تگڑا یہ دھتا ایکٹنگ ہیلا، ویسا ہوتی بیوی بھی ویسا کا بیویاں نہیں، ہم دیکھیں صاحب بیوی ہے نمازی، شوہر بھی نمازی، نماز تو گالیاں دے رہا انہیں، پکی نمازی بیوی، عورت نمازی ہے، یہ بے نمازی ہٹا کٹا، تو اب ایسا پوچھیں گے عورت تو شعبان سے شیشے نکالتا رہا، درد دکھا پیٹ میں، دوا لاتا ہوں بول کے، اب چپتے میں دوا کھا رہا انہیں، کیا ہے جی روزہ رکھتے ہیں، بولے کیا کروں تکلیف ہے پیٹ میں، کئی جگہوں میں عورتیں غصہ کریں، تم شرم نہیں آتی روزہ کیوں، عورتوں جگہوں میں کئی جگہ عورتیں بھی دیکھیں، تو میرے بھائی اللہ جانتا ہے، مکاری چلنے والے نہیں ہے، برابر روزہ فرض ہے، معاف نہیں ہے، پکڑ اللہ کے پاس، میں روزے کو لازم کر لو، اس میں عمل نہیں، تو جو گزارش ہے میری بھائی بار بار کرتا ہوں میں، ہم میں جو چھوڑے روزہ تو آج توبہ کرے، کل روزہ شکر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب اور ایک حدیث ہے فرمایا ان اللہ فرض صیام رمضان، یقیناً اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو تم پر فرض اور لازم کر دیا ہے، ان اللہ فرض صیام رمضان، رسول اللہ فرما رہے ہیں، سرکار دو عالم فرما رہے ہیں، اللہ نے تمہارے اوپر رمضان کے روزوں کو لازم کر دیا ہے، فرض کر دیا ہے، چارے کر نہیں، وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، اور میں نے اس کی راتوں میں قیام
نماز تراویح کو سنت قرار دیا ہے، میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے، اور قرآن کا حکم ہے واتبعوا، حضور کی پیروی کرو، حضور کی قدم بقدم چلو، ہمارے میری سنت میرا طریقہ ہے۔ پھر آگے فرمایا فائدہ کیا اس کا؟ اطاعت بھی ہو رہی ہے، اللہ کی رسول کی پیروی بھی ہو رہی ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ فمن صامہ وقامہ ایمانا واحتسابا خرج من ذنوبہ کیوم ولدت امہ، جو شخص ایمان کے ساتھ، کافر نہیں، کفر پہ رکھتا نہیں، ایمان کے ساتھ ثواب سمجھ کر صامہ وقامہ، دن میں روزہ رکھا، رات میں تراویح پڑھا، خرج من ذنوبہ کیوم ولدت امہ، وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے جس دن کے ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا تھا، جس دن ماں کے پیٹ سے آیا گناہ نہیں ہے، بالکل پاک۔ ایسے رسول دل کی نہیں ہے، رسول اللہ فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول ہمارے اللہ کے لیے ثواب سمجھ کر دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ کی خاطر ثواب سمجھ کر ایمان کے ساتھ، کافر رکھا تو نہیں ہے، ایمان والا مسلمان لگا تو گناہوں سے بالکل پاک ہوتا ہے۔ روزہ سے تراویح پڑھنا اور تراویح سال اسے عرض کرنا ہے، پہنچانا ہے، ہمارا کام ہدایت اللہ۔ تراویح تمام صحابہ ہمیشہ 20 رکعت پڑھے، پورے احادیث سے چاروں ائمہ کا اجماع ہے۔ اب کوئی نہیں پڑھا اللہ معاف کرے گا، ایک بار چھوڑ دے، مگر بولے نہیں 20 رکعت غلط ہے، 8 رکعت ہے، تو یہ دین میں فتنہ ہے۔ آپ پڑھو 8 رکعت، 2 رکعت پڑھو، مت چلے جاؤ اٹھ کے مت پڑھو، مگر فتنہ مت کھڑا کرو دین میں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سرکار دو عالم کے حقیقی چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں رات میں 23 رکعت پڑھتے، 23، سرکار کے چچا بھائی فرما رہے ہیں عبداللہ ابن عباس، حضور رمضان میں رات میں 23 رکعت 23 رکعت پڑھتے تھے، 3 رکعت وتر، 20 رکعت تراویح۔ اب بے شمار احادیث ہیں، دلائل ہیں، کتابیں چھپی ہیں، آپ کو نہیں پڑھا الگ بات ہے، بھائی کام تھا، پیشاب آیا، پیغام آیا، مہمان آ گئے، طبیعت تھکی ہوئی ہے، چھوڑ دو آپ، یا 2 رکعت پڑھو۔ لوگوں کو یہ مطلب کہ 8 رکعت ہے، 20 رکعت نہیں ہے، یہ فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو توفیق دے جو اپنے کو اہل حدیث کہتے ہیں اور دین میں فتنہ مچاتے ہیں۔ میرے بھائی کوشش کرنا ہے، ایک معروضہ دعا کر لیتا ہوں، اللہ ہم سب کو جتنا سنے سنائے اس کا عمل دے، ایک اور لے کر دے۔ رمضان کے بعد بھی ہماری جذبے باقی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو رمضان کے باقی عبادات، روزے، تراویح نصیب فرما۔ رمضان کے بعد بھی ہمارے ایمان میں، عمل میں استقامت اخلاص دے اللہ، ایک اور لے کر دے۔ ہمارے ان بھائیوں کو جو ہیلے حوالے کر کے سستی سے ہر سال روزہ چھوڑتے ہیں، ان کو توفیق دے کہ وہ روزہ رکھے تاکہ بڑھیا اللہ اتحاد دے، محبت دے، ہر نیکی عطا فرما، ہر گناہ سے بچا۔ ہم تمام جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو گزر گئے ہیں ان کو جو ہے مغفرت فرما، اور جو زندہ بیمار ہیں خود ہمارے متولی صاحب کی اہلیہ بھی بیچارے ادریس صاحب کی بیمار ہیں، دعا کیجیے اللہ شفا دے، اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ شفا عطا فرمائے۔ وصلی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر للہ الحمد۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بھائی الحمدللہ کئی حضرات پوچھے کہ بھائی اعلان ہو رہا ہے تعمیر، ان قریب ارادہ ہے، کوشش جاری ہے، پرمیشن لے کر تعمیر ہوگا انشاءاللہ 4-6 مہینے میں تعمیر شروع ہوگی۔ تعمیر کے لیے بھی بعد نماز کے کپڑا پکڑتے ہیں، آپ لوگ اللہ کے نام میں ڈالیں، رمضان بھی ہے تو وہ ہمارے آنے والا ہے۔ خاندان میں دیو، زکوٰۃ دو، خیرات دو، مسیح دو، یہ آنے والا ہے بھائی۔ سرکار فرماتے ہیں جو تم کھاتے ہیں وہ پیخانہ بنتا ہے، جو پہنتے ہیں پرانا ہو کے پھٹ کے اترتا ہے، چھوڑ کے مرتے وارثاں بانٹ لیتے، لڑ لیتے، اپنے ہاتھ سے جو تمہارا ہے۔ تو آپ خاندان میں دیے زکوٰۃ، خیرات، اور مسیح کی تعمیر میں حصہ لیجیے، انشاءاللہ ہوگا شروع۔ اور دوسری بات یہ ہے الحمدللہ سال بھر ہر اتوار بعد مغرب کے الحمدللہ تفسیر چل رہی 4-5 سال سے، اور رمضان ہونے سے وہی اتوار کی تفسیر بعد ظہر چل رہی ہے الحمدللہ، نظام غالب صغیر وساق۔ اور خاص رمضان میں ہر پیر کو بھی ایک عالم کا بیان ہوتا ہے، تو یہ پیر کو بھی انشاءاللہ بیان ہوگا اب بعد ظہر کے شکل فرمائیں، اور اس میں مسیح کی تعمیر میں آپ لوگ آ رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے مدرسہ انواریہ سے جو ہے آئے، یہاں کے کئی بچے کامل بن چکے ہیں، کھانا پینا فری، تعلیم فری ہے،
آپ جا کے دے سکتے ہیں۔ یہی نہیں، اس کے تحت انٹرنیٹ کے حیدرآباد کے کچھ 25-30 نظامیہ کی علماء کی پوری تفسیر ٹیپ کی جا رہی ہے اور ڈالی جا رہی ہے انواریہ کے، تاکہ جو لوگ دینی مدرسے میں نہیں پڑھ سکتے ہیں، ان کو وقت بھی نہیں ہے، وہ لوگ بھی فائدہ اٹھائیں۔ تو اس کا انواریہ.com بن چکا ہے، اسی کے تحت یہ ہو رہا ہے۔ اور ایک ہی نہیں، حیدرآباد کے 18-20 عالموں کی تفسیر روز ٹیپ ہو رہی ہے، اور عام مسلمان جو دین نہیں سیکھ سکتے، اردو نہیں آتی، کتاب نہیں پڑھ سکتے، ان کے لیے آپ بیٹھ کے خالی انٹرنیٹ پہ اگر اللہ دیا ہے تو بیٹھ کے سن لو آرام سے، وہ کام چل رہا ہے۔ گزارش ہے، زکوٰۃ اور فطرہ خیرات مسجد کو نہیں دے سکتے، تو زکوٰۃ فطر کے پیسے مدرسے کے انواریہ کے بچے آئے، دل کھول کر اس میں ڈالیں آپ، یہی آخر میں آنے والا ہے۔ بچے پڑھتے ہیں، کھانا پینا فری ہے، اور یہ بھی سلسلہ چل رہا ہے۔ تو بعد نماز کی آپ لوگ مسجد کے لیے اور انواریہ کے لیے زکوٰۃ فطرہ وہ مدرسے کو دے سکتے ہیں، آپ وہ دیجیے، اور یہاں بھی آپ کپڑا کو دیجیے۔ السلام علیکم۔